حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ایک طویل عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ گوناگوں مصروفیات کی وجہ سے حاضری نہیں ہو پائی۔ بہرحال آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، حدیث کے نام پر ایک وضع کردہ جملہ لے کر کے، اور وہ یہ کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ بات بیان کی جاتی ہے حدیث کے نام پر کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ اللہ اصحابی لا تتخذوہم بعدی غرضا، کہ میرے اصحاب کے بارے میں خدا کا خوف کرو اور میرے بعد اپنے طعنہ و تشنیع کا انہیں نشانہ نہ بناؤ۔ اس حدیث یعنی بقول ان کے اس کو لے کر ہم حاضر ہیں کہ آیا یہ واقعی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یا کہ یہ بات کہ مورخین کا اور بنو امیہ کے ٹکڑوں پر پلنے والے راویوں کا وضع کردہ کوئی جملہ ہے۔ تو ہم اسماء و رجال کی بحث میں نہ جا کر کے خود اسی جملے کے کلمات پر ہم غور کرتے ہیں کہ آیا یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو سکتا ہے۔ اولاً تو اس کے بارے میں اگر اس کو مان لیا جائے کہ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تو لازم آئے گا کہ آدھے سے زیادہ صحابہ شرف صحابیہ سے محروم ہو جائیں، اس لیے کہ یہ کس موقع پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا۔ اگر اس کو ہم حدیث رسول مان لیں تو پھر خالد بن ولید جیسے بڑے صحابی کا شرف صحابیہ سے محروم ہونا لازم آئے گا۔ تو ہم اس میں چلتے ہیں ایک کلمے کی طرف جس میں فرمایا گیا لا تتخذوہم بعدی غرضا، میرے اصحاب کو میرے بعد اپنے طعنہ و تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ۔ تو کیا مطلب؟ زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ کرام کو طعنہ و تشنیع کرنا ان پر اور اپنے متائن کا انہیں نشانہ بنانا جائز تھا؟ بعد زمانہ رسالت جائز نہیں ہے، تو کیا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں یہ چیز جائز تھی؟ اگر کسی کو برا کہنا برا ہے، گالی دینا برا ہے، تو چاہے زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، چاہے بعد کا زمانہ ہو، بہرحال جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے۔ اب یہ کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد میرے اصحاب کو اپنے طعنہ و تشنیع کا نشانہ مت بناؤ۔ یہ بعدی والا کلمہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے اور واضح بین ثبوت ہے کہ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے، اس لیے کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا محمل الگ نہیں ہوتا ہے۔ تو بعدی کا کلمہ اس کے موضوع ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ وہ کیوں؟ میں نے کچھ نکات اس میں نوٹ کر لیے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ وہ اس طرح کی کیا صحابہ زمانہ رسالت میں ہی صحابہ کو برا کہنا برا ہے؟ اس کے بعد اگر یعنی زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی صحابہ کو برا بھلا کہنا یہ برا نہیں تھا کیا؟ اگر برا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعدی کیوں قید لگائی، اور بعد وصال پیغمبر ہی کیوں یہ برا ہوا؟ اس سے تو یہ بھی لگتا ہے کہ صحابہ بعد زمانہ پیغمبر کے لوگ ہوں گے، جبھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد صحابہ کو برا مت کہنا۔ اپنے زمانے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متنبہ کر رہے ہیں، انہیں ڈرا رہے ہیں اور ان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ میرے بعد اصحاب کو برا نہ کہنا۔ اس کا مطلب یہ زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگ صحابی نہیں ہیں، بعد کے لوگ صحابی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اتنا بے معنی اور لغو نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیے جبھی تو اس میں کیا کہا گیا
کہ زمانے رسالت کے لوگوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم انہیں برا نہ کہنا۔ مزید یہ کہ اس حدیث کے موقع ورود کو بیان کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ کس موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، تو بتاتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو حضرت خالد ابن ولید نے برا بھلا کہا تھا۔ تو اگر واقعی معاملہ ایسا تھا تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے کہ میرے اصحاب کو برا مت کہو، مطلقاً فرماتے، کوئی قید نہ ہوتی بادی یا اور کسی چیز کی، مطلقاً آپ فرماتے کہ میرے اصحاب کو برا نہ کہو۔ اور اگر واقعی یہ رسول کا فرمان ہے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد بن ولید کو مخاطب کر کے کہا میرے اصحاب کو برا نہ کہو، تو لازم آتا ہے کہ جناب خالد بن ولید شرف صحابیت سے محروم ہوں اور صحابیت کے دائرے سے باہر ہوں، اس لیے کہ انہی کو بالخصوص، بالعموم سب کو لیکن بالخصوص ان کو کہا کہ میرے اصحاب کو برا نہ کہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا صحابی نہیں ہے۔ لہذا اگر اسے حدیث رسول مانتے ہو تو اگر ہم جن کو آپ یہ ناسبی ٹولہ رسول اللہ کا صحابی باور کرانے پر آمادہ ہے، اگر ان میں ہم کسی کو صحابی نہ مانیں یا کہ تنقیص کریں تو کسی کو چیبہ جمی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ کیا ہے، تحدید کیا ہے اپنے سامنے والے کو، اور ایسا نہیں کہ وہ غیر کلمہ گو تھے بلکہ وہ مجاہد اسلام تھے اس وقت جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے۔ تو اگر یہ واقعی حدیث رسول ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مطلقاً کہنا چاہیے، نہ کہ من بعدی کی قید بڑھا کر، کیونکہ مسئلہ یہ اسی زمانے کا تھا، زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، مسئلہ اس زمانے کا ہے، اور تنبیہ کس کو کی جا رہی ہے؟ زمانے رسالت کے بعد میں کی، میرے بعد میں کسی کو برا نہ کہنا۔ مزید یہ کہ پھر اس حدیث کے ہوتے ہوئے آخر معاویہ ابن ابی سفیان، اس نے خیر الصحابہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کو شرف صحابیت بھی حاصل ہے اور رسول اللہ کا خاندان والا ہونا اور اہل بیت کی شرافت، کرامت، اور قرآن نے جو یہ اعزاز دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ اعزاز بھی مولا کو حاصل ہے۔ تو اتنے عظیم ترین صحابی جو اہل بیت کا ایک نمایاں ترین فرد ہے اور صحابہ میں جس کا سب سے بڑا مقام ہے، اگر واقعی یہ حدیث رسول تھی تو معاویہ ابن ابی سفیان نے خیر الصحابہ اور اہل بیت میں جو افضل شخصیت ہے اسے آخر برا بھلا کیوں کہا اور ممبروں سے کیوں کہلوایا؟ بھائی یہ سوال ہے۔ ہم تک تو حدیث پہنچ گئی لیکن اسی زمانے کے معاویہ ابن ابی سفیان سے یہ حدیث غائب رہی۔ ارے وہ کہتے ہو کہ بھی ان پر اگر انگشت نمائی کی گئی تو قرآن مشکوک ہو جائے گا، دین مشکوک ہو جائے گا، دین کی بنیادیں متزلزل ہو جائیں گی، دین منہدم ہو جائے گا، کیا کیا ہو جائے گا۔ تو اگر ان کی یہی شان تھی، جلالت شان ہے، تو کیسے جلیل القدر صحابی تھے جن کو اتنی مشہور حدیث معلوم نہیں؟ تو واقعی اگر یہ فرمان رسول تھا تو معاویہ ابن ابی سفیان نے کیوں مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور آل پاک کے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر سب و شتم کی رسم بد کا اجرا کیا اور ایجاد کیا؟ اور پھر یہ کہ اس کا اصل راوی کوئی بھی ہو، بہرحال تھا بہت بیوقوف، بہت بیوقوف تھا کہ حدیث تو اس نے وضع کر دیا لیکن اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کے موضوع ہونے پر ہم نے کتنے شواہد چھوڑے ہیں۔ بے شمار اس میں شواہد موجود ہیں اسی ایک جملے میں۔ اور وجہ اس کی یہ تھی کیا؟ جب اس نے یہ دیکھا کہ صحابہ تو خود آپس میں باہم دست و گریباں تھے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے، لہذا اگر یہ مطلقاً کہہ دیا گیا کہ میرے اصحاب کو برا نہ کہو، یا کہ تم میں آپس میں ایک دوسرے کو کوئی برا نہ کہے، تو صحابہ نے تو چونکہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں ماری ہیں، ایک دوسرے کی تکفیر کیا ہے، ایک دوسرے کو گالی دی ہے، تو اب جواب بن نہیں پڑتا۔ اگر اس نے سوچا میں ایسے نقل کروں تو پھر میرے لیے مشکل ہو جائے گی کہ فرمان رسول موجود ہے، تو پھر فرمان رسول کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام نے آپس میں کیوں باہم ایک دوسرے کو گالی دیا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا، ایک دوسرے کی تکفیر کیا، حتیٰ کہ ایک دوسرے کی گردنیں ماری؟ تو راوی سے کوئی جواب بن نہیں پڑتا، لہذا اس سے جان چھڑانے کے لیے کیا کہا کہ بعدی کی قید لگا دو
کہ آقا علیہ السلام کا فرمان تو ہے لیکن یہ حکم بعد والوں کے لیے ہے. آپ پہلے والے چاہے جتنا ایک دوسرے کو گالی دیں، ایک دوسرے کی گردنیں ماریں، ایک دوسرے کی تکفیر کریں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، کوئی فرق نہیں ہے. کیوں؟ ان کو شرف صحابیت حاصل ہے. بھائی کہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کسی کو شرف صحابیت مل جائے؟ کہاں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کلمہ خوانی کے بعد مجھے ایک نظر دیکھ لے، اب اس کا سب کچھ کیا آگے پیچھے جو کچھ کیا ہے سب معاف. نہیں، یہ دین عدل کے خلاف ہے، یہ عدل خداوندی کے خلاف ہے. کوئی بھی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے پروردگار عالم آخر میرا قصور کیا تھا؟ میری اپنی دخلی اپنی پیدائش میں، مجھے کیوں زمانہ رسالت میں نہیں پیدا کیا کہ میں بھی جو جی میں آتا لوگوں کو کہتا اور برا بھلا بھی کہتا اور ہمیں کوئی فکر بھی نہیں ہوتی. نہیں، یہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور طریقہ نہیں ہو سکتا جو کہ دین عدل، دین مساوات ہے. نہیں، آقا علیہ السلام جو دین لے کے آئے، جو دین خداوندی، جو دین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے اصول سب کے لیے یکساں ہیں. اس میں اونچ نیچ اپنے پرائے کو کوئی فرق نہیں ہے. نہ عربیوں پر اجمیوں کو کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ اجمیوں کو عربیوں پر کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر. وہ دین عدل ہے، دین مساوات ہے. وہاں پر مساوات کا لحاظ رکھا گیا، عدل کا لحاظ رکھا گیا ہے. یعنی کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں پیدا، بھائی رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہونا یہ بندے کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ غیر اختیاری عمل ہے. اور غیر اختیاری عمل پر کسی جزا یا سزا کا کوئی ترتب نہیں ہوتا ہے. تو یہ بنو امیہ کے ٹکڑوں پر پڑھنے والے احمق اور بیوقوف راویوں کا وضع کردہ جملہ ہے، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، جو بھی راوی تھا، جو بھی ہو، وہ پرلے درجہ کا بیوقوف تھا. اس نے جب دیکھا صحابہ تو آپس میں ایک دوسرے کی انہوں نے تکفیر کیا ہے، گالم گلوچ بھی کیا ہے، برا بھلا کہا ہے، سب کچھ کیا ہے، تو صحابہ کے بارے میں تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ ان کا ایک دوسرے کو گالی دینا برا ہے، ورنہ صحابہ خود برے بن جاتے. لہذا کیوں؟ اس لیے کہ آل پاک مصطفیٰ علیہ السلام پر صحابہ نے جو مظالم ڈھائے، اس کو لے کر محبان اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جب نقد کرنا شروع کیا، تنقید شروع کی، تو اب راوی نے سوچا کہ اس کے سامنے بند باندھنے کے لیے کیا کیا جائے. تو اس نے سوچا کہ کیا کیا جائے، تو سوچا کہ چلو بعد ہی کہہ کر یہ روایت گڑھ لی جائے تاکہ صحابہ اس سے بچے رہیں اور بعد والوں کو اس بلی کا بکرا بنا دیا جائے. جو بھی صحابہ کے بارے میں زبان کھولے گا اس کا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور صحابہ ایک دوسرے کو گالیاں دیں، گردنیں ماریں، قتل کریں، تکفیر کریں، وہ منظم مبرہ ہے. یہ عجیب دستور. ایک شخص دوسرے کی تکفیر کرے لیکن دونوں کیا نام ہے، تکفیر کرنے والا بھی جس کی تکفیر کی جائے، دونوں جنتی، دونوں عادل، اور دونوں کیا نام ہے ہادی، رہبر، رہنما، سب کچھ ہیں. تو عزیزانی گرامی، مذہب اسلام اس کی تردید کرتا ہے. مذہب اسلام یہ دین عدل ہے، دین مساوات ہے. اس مذہب کو جو بھیجنے والا خداوند قدوس ہے وہ عادل ہے، اور وہ کسی غیر اختیاری عمل پر نہ کوئی ثواب دیتا ہے نہ کوئی عذاب دیتا ہے. اور زمانے رسالت میں پیدا ہونا یہ بندے کے اپنے بس میں نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید حقائق لے کر ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آج کے لیے اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مالک مولا ہم سب کو حقائق کو سمجھنے اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.